بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفی یدارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحبو ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم۔ ایمان مفصل میں ذکر کردہ تمام چیزوں کی مختصر تشریح ایمان سے متعلق، عقیدے سے متعلق ایک مسلمان کو جو عقیدہ رکھنا ہے، وہ ساری چیزیں آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی گئی ہیں۔ اب اس کے بعد پھر عقیدے سے ہی متعلق جو ایمان مفصل میں باضابطہ نہیں ہے مگر یہ ایمان کی اصل ہے، یعنی اس سے گڑبڑ ہونے سے، ان چیزوں میں گڑبڑ ہونے سے، ان چیزوں میں افراط و تفریط ہونے سے آدمی کا ایمان ختم ہو سکتا ہے، بلکہ خوف کفر ہے، تو وہ چیزیں ہم آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ دیکھیے، انبیاء کرام علیہ السلام آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور رسولوں پر ایمان کے بیان میں ہم آپ کو بتائے تھے، تو انبیاء کے بعد سب سے برتر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ہیں۔ سب سے بڑا مرتبہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں علیہ السلام کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا ہے۔ صحابہ وہ لوگ ہیں جو بحالت ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے مشرف ہوئے ہوں، جی ان کو صحابہ کہتے ہیں۔ اگرچہ کہ ایک سیکنڈ کے لیے، ایک ساعت کے لیے کیوں نہ ہو، اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بافیض سے وہ مستفید ہوئے ہوں، مشرف ہوئے ہوں، تو ایسے جو ہے لوگ، ان کا انتقال بھی پھر ایمان پر ہوا ہو، یعنی ایمان کی حالت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ایک لمحے کے لیے ملی، ایک ساعت کے لیے ملی، اور پھر ان کا انتقال بھی ایمان کی حالت میں ہوا ہو، وہ صحابی ہے۔ ادنا درجے کا بھی صحابی ہمارے پاس واجب التعظیم ہے۔ تمام صحابہ کرام، اب اس میں ہم کو مشاجرات جو صحابہ ہیں، صحابہ کرام کے درمیان میں، ان کے زمانے میں جو ہم کو اختلاف نظر آتا ہے، وہ چیزوں میں، ان چیزوں میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں ہے، سکوت اختیار کرنا ہے۔ تمام صحابہ کرام، میں کیا بولا ایک جملہ کہ ادنا صحابی بھی اگر کوئی ہے تو اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے، بشمول صحابہ کرام میں، بشمول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام صحابہ کرام واجب التعظیم ہیں، جی ان کی تکریم کرنا، ان کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ تمام صحابہ، تمام امت اور اولیاء امت سے بزرگ افضل ہیں، ان کی شان میں بڑی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، یہ سب قابل تعظیم و لائق ادب ہے۔ صحابہ میں سب سے افضل 4 صحابی ہیں جو خلفۂ راشدین کہلاتے ہیں۔ سب میں پہلے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول ہیں، اور تمام امت سے برتر ہیں۔ انبیاء کے بعد آپ ہی کا درجہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء آپ کو کہا جاتا ہے۔ انبیاء کے بعد صحابہ کرام میں سب میں بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ تمام عقائد اہل سنت و جماعت سے متعلق ہیں، اور اہل سنت و جماعت اسلام میں وہ بڑی جماعت کا نام ہے، سواد اعظم۔ پوری دنیا میں سب میں بڑی جماعت اگر کوئی مسلمانوں کی ہے تو اہل سنت و جماعت ہے، جی۔ اور اہل سنت و جماعت ایسے مسلک کو کہتے ہیں، ایسی جماعت کا نام ہے، نہ اس میں افراط ہے نہ تفریط ہے، نہ اس میں کسی کے مقام کو بڑھایا جاتا ہے نہ کسی کے مقام کو گھٹایا جاتا ہے۔ اور ہمارے پاس اہل سنت و جماعت میں ادب ہی اس جماعت کا معیار ہے۔ اہل سنت و جماعت میں ادب اس کا معیار ہے، اہل سنت و جماعت کا معیار ادب ہے۔ ادب کا دامن جہاں مسلمان چھوڑ دیتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو آپ ذہن میں رکھیے کہ سب میں بڑا مرتبہ صحابہ کرام میں کس کا ہے؟
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب میں بڑا اونچا درجہ نبیوں، رسولوں، پیغمبروں علیہ السلام کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو آپ کا ہے، جو آپ خلیفہ اول ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں، خلیفہ اول کے بعد آپ سب سے افضل ہیں۔ نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ خلیفہ اول کا، اور خلیفہ اول کے بعد دوسرا مرتبہ حضرت سیدنا دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں، اور خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے بعد سب سے بڑا مرتبہ آپ کا ہے، سب سے برتر ہیں، سب سے افضل ہیں۔ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چوتھے خلیفہ ہیں اور پہلے 3 خلفاء کے بعد سب سے برتر ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے۔ اب اس کے خلاف اگر کوئی ذہن کام کرتا ہے، اب اس کے خلاف اگر آدمی افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج سمجھا جائے گا۔ ان حضرات میں باہم اسی ترتیب سے فضیلت ہے جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہوئے ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا یہ مسلمہ عقیدہ ہے کہ یہ چاروں خلفائے راشدین جس ترتیب سے جو ہے نا کیا بولتے خلیفہ ہوئے، پہلے حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پر حضرت سیدنا عمر فاروق، تیسرے نمبر پر حضرت سیدنا عثمان ذو النورین، اور چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ تو اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے یہ خلیفہ ہیں، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت بھی بتائی گئی ہے۔ یہ چاروں صحابہ کرام جو خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم اجمعین کا تذکرہ کیا گیا، ان کے علاوہ اور 6 صحابہ ہیں جو قطعی جنتی ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دنیا ہی میں جنتی ہونے کی خوشخبری عنایت فرمائی، اس لیے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے 10 صحابہ کرام جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری عنایت فرمائی دنیا ہی میں۔ وہ کون ہیں؟ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت سیدنا سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ 10 صحابہ کرام کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو بھی جنتی ہونے کی خوشخبری دنیا ہی میں عنایت فرمائی۔ یہ 10 صحابہ کرام عشرہ مبشرہ میں داخل ہیں۔ ان کے علاوہ بھی اور صحابہ کرام ہیں جن کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کی آپ کو جو ہے خوشخبری عنایت فرمائی۔ دیکھیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم اجمعین، یعنی آپ کی اولاد اور ازواج مطہرات سب کے سب قابل احترام اور لائق تعظیم ہیں۔ یہ سب کے سب جو ہے نا ان کی تعظیم کرنا اور جو ہے ان کی جو ہے ادب بجا لانا ان کا، یہ مسلمانوں پر واجب ہے۔ جی اس میں کیا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ازواج مطہرات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا پاکیزہ بیویاں جو امت کی مائیں ہیں قیامت تک کے مسلمانوں کی، جی یہ سب جو ہے کیا ہے، یہ آپ یعنی کہ ان کی تعظیم ہم پر لازم ہے۔ اولاد میں سب سے بڑا رتبہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بیویوں میں حضرت سیدتنا بی بی خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت سیدتنا بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اولاد میں بی بی فاطمہ، اور بیویوں میں بیویاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، تو ان میں جو ہے نا کیا بولتے سب میں اونچا درجہ سیدتنا بی بی خدیجہ اور سیدتنا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ہے۔ اولاد میں سب میں بڑا مرتبہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تو حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقبول نواسے اور جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اماں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی عورتوں کی سردار، ماشاءاللہ کیا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں،
بیٹیوں میں سب میں اونچا مقام سرکار صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اولاد میں آپ کا مقام سب میں اونچا، آپ کی اولاد کا مقام، آپ کے صاحبزادگان حضرت سیدنا امام حسن، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو آپ کو جنتی جوانوں کا سردار بنایا، اور اماں جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ماشاءاللہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین اور تمام اہل بیت رضی اللہ عنہم اجمعین سے دلی محبت اور نیک گمان رکھے، صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت اطہار ہوں۔ دیکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں، ہم نہ صحابہ کرام کو پکڑ کر اہل بیت کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین کو پکڑ کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر ہم صحابہ کرام کو پکڑے اور اہل بیت اطہار کو چھوڑ دیے تو پھر خارجی ہو جائیں گے، اور پھر اگر ہم اہل بیت اطہار کو پکڑے صحابہ کرام کو چھوڑ دیے تو ہم رافضی ہو جائیں گے، اہل سنت و جماعت سے خارج ہو جائیں گے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ ایک طرف اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے، تو دوسری طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی مقدس جماعت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو یہ دونوں سے دلی محبت اور نیک گمان رکھنا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی میں آپ کو پہلے ہی اشارہ کر چکا ہوں، صحابہ کرام کا ان کے زمانے میں جو اختلاف ہوا اس میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ ہم سے نہیں پوچھے گا کہ صحابہ کرام کے درمیان میں کیا کیا بولتے اختلاف ہوا، بولو جواب دو، بلکہ اللہ ہم سے پوچھے گا کہ تم طہارت صحیح تمہاری تھی یا نہیں تھی، تمہاری نماز صحیح تھی یا نہیں تھی، 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام کرتے تھے یا نہیں، سال میں زکوٰۃ کا معاملہ آتا تم صاحب نصاب، تم کو میں بنایا تھا، زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں، غور غریبوں کا خیال کرتے تھے یا نہیں، جی حج فرض ہونے پر حج کیا تھا یا نہیں، فرض رمضان کا موقع آیا تو فرض روزے رکھے تھے یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے بارے میں جو احکامات اسلام ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال کرے گا، تو ہم کو مطلب یہ کہ یہ جو چیزیں ہمارے سے تعلق نہیں ہیں، کہ بڑوں کے اختلاف میں ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جا کر ہم اگر اپنا ایمان تباہ کرتے ہیں تو خود ہم اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ تو اہل سنت و جماعت نام ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی مقدس جماعت سے محبت، اور اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہ اجمعین سے سچی محبت اور عقیدت، یہ ہمارا ترہ امتیاز ہے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ ترہ امتیاز ہے۔ جی جب ان کا نام لے رضی اللہ عنہ کہے، غرض دل اور زبان ہر طرح سے ان کی تعظیم بجا لائے، کہ زبان سے جیسا آپ بول رہے ہیں دل سے ان کی ویسے ہی تعظیم کرے۔ ان سے بدگمانی رکھنا یا ان کی شان میں بے ادبی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ کفر کا خوف ہے، کہ اگر آپ دامن اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو پھر بے ادبی کیجیے۔ اللہ ان مقدس ہستیوں کی بے ادبی سے اور ان کی تعظیم نہ کرنے سے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ہمارے مطلب ہے کہ ایمان کے لیے ضروری باتیں، عقیدے کی جو ضروری باتیں ہیں آپ کے سامنے ہم عرض کرنے کی، پیش کرنے کی سعادت حاصل کیے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور قیامت تک کی ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔